29واں پارہ ہے، سورۃ النوح، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ماقبل سورۃ المعارج کے اندر قیامت کا تذکرہ بیان کیا، اور ضمناً اس میں رسالت کا تذکرہ بھی آ رہا تھا، جبکہ اس صورت کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے، اور پھر خصوصی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں توحید بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ عام طور پر مکی صورت کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے، مسئلہ رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور آخرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے ماقبل صورت کے ساتھ اس کا جو ربط ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شان نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ الٹا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت تو مانتے نہیں، اگر کہیں پر ہو بھی تو ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم اچھے حال میں رکھے گئے تو وہاں پر بھی اچھے حال میں رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے حکم فرمایا فاصبر صبرا جمیلا۔ ماقبل صورت کے اندر دعوت کی بنیاد پر انسان کو ملنے والی تکلیف یا سامنے جو مخاطب کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت پر صبر کا حکم دیا گیا کہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، تنگ دل نہ بنیے، آپ فوری طور پر اللہ سے عذاب کا مطالبہ نہ کیجئے، آپ اپنی محنت جاری رکھیے۔ البتہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں عذاب کا اور آخرت کا، اس کے لیے اپنا وقت مقرر ہے، مقرر وقت پر بھی عذاب بھی آ جائے گا اور قیامت بھی قائم ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ نمونہ 2 چیزوں میں ہے۔ ایک نمونہ دعوت کے اعتبار سے ہے کہ نوح علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے داعی ہوا کرتے ہیں، تو جیسے نوح علیہ السلام نے بھرپور محنت کی، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا زمانہ دعوت کی محنت پہ گزار چکے، 950 سال گزار چکے۔ اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے نوح علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں، کیونکہ ہر نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ جب عمر 40 سال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس میں عقل کے اندر پختگی آ جاتی ہے، اللہ پاک نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 950 سال نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اس کے بعد جب عذاب آیا تو عذاب کے ختم ہو جانے کے بعد 60 سال تک نوح علیہ السلام زندہ رہے، تو گویا کہ نوح علیہ السلام کی ساری زندگی 1050 سال بن جاتی ہے۔ بہرحال جیسے نوح علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ دعوت دی، جیسے آگے اس صورت کے اندر ان کی پوری کارگزاری بیان کی جا رہی ہے کہ صبح اور شام محفل اور مجلس چھپکے سے کھل کے محافل اور مجالس میں جا کے بات کی، تو اے میرے نبی آپ بھی نوح علیہ السلام کی طرح کھل کے اپنی محنت کرے، استقامت کے ساتھ اپنی محنت پہ ڈٹے رہے۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے۔ پھر جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہہ دیا کہ تو ہمیں پاگل نظر آ رہا ہے،
یہاں تک کہ نوح علیہ السلام بات سمجھا رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہیں، اپنے کپڑے جھاڑ کے جا رہے ہیں، کبھی لیٹ کے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ رہے ہیں، یہ بیزاری کا مظاہرہ کرنے کے واسطے۔ لیکن نوح علیہ السلام بار بار، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو مارا پیٹا گھسیٹا، پھر بھی نوح علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، محنت میں کمی آنے نہیں۔ اے میرے نبی، اسی طرح آپ سے پہلے آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، ایک وقت ان کے لیے مقرر وقت جب آئے گا تو ان سے نمٹا جائے گا۔ بہرحال یہ سورت نوح علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اس سورت کو سورہ نوح کہا جاتا ہے۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے مختلف جگہوں پر ہے، لیکن دو نبی ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ مستقل سورت ان کے نام پہ، ایک سورت سورہ یوسف ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ ایک سورت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ چونکہ وہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تو اور سوال کا جواب اللہ نے پورا جواب ایک ہی جگہ پہ نقل کیا ہوا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ مختلف صورتوں کے اندر ہے، لیکن یہاں اس صورت میں مستقل نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں سے تقریباً 9ویں-10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ رسول ہے جن کی طرف شریعت کے احکام بھیجے گئے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن لوگوں کا عمومی طور پر عقیدہ ٹھیک رہتا تھا، صرف زمین پر زمین کی آبادکاری کا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ پاک اس سے متعلق احکام بھیجتے تھے کہ زمین کو آباد کراؤ۔ اس زمین کی آبادکاری کے حوالے سے جب بات چل پڑی تو بعد میں لوگوں کے عقائد خراب ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی اور بتوں کو اپنا معبود بنا کے اس سے اپنے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے والد لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ نے مستقل نبی بنایا اور شریعت کے احکام دیے۔ اس لیے قیامت کے دن جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے نوح، آپ تو پہلے وہ رسول ہے جس کی طرف اللہ نے پہلی مرتبہ شریعت نازل فرما دی، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی ذات کی فکر ہے، مجھ سے بھی اللہ جل شانہ کہیں پر اگر پوچھ لے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں اللہ سے مطالبہ کیا تو اللہ اس کو بچا دیجئے، اللہ نے فرمایا آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے کہ آپ نے مجھ سے مانگا کیوں تھا، تو کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی حدیث ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے وہ رسول جن کی طرف اللہ کی طرف سے احکام نازل کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی شریعت میں پورے سال کا روزہ تھا، کہ وہ لوگ قوت اور طاقت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پہ تھے، تو ان کی طاقت کی سرکشی کو دبانے کے لیے اللہ نے پورے سال کا حکم دیا تھا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو اذیت پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین پر کسی کافر کا کھوئے گھر باقی نہ رکھیے، آپ ان کو باقی رکھیں گے یہ کافروں کو جنم دیں گے اور آگے معاشرے کے اندر کافر پیدا ہوتے جائیں گے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ نوح علیہ السلام اس درجے اللہ کے سامنے اپنے فریاد کو رکھ چکے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد کیجئے، یہ ظالم و جابر میرے مقابلے میں بہت بڑے لیول کے ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا پانی، زمین کو فرمایا کہ نکالو، آسمان سے کہا اپنا پانی اتارو، 40 دن تک مسلسل بارش رہی، اور 40 دن مسلسل بارش رہنے کی وجہ سے پانی دنیا میں اتنا جمع ہو گیا کہ اس وقت آبادی اتنی زمین پہ تھی نہیں جتنی آبادی تھی
وہ پوری آبادی اس پانی کے اندر غرق ہو چکے، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بھی اونچا وہ پانی چلا گیا۔ اس سے مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ پانی 6 مہینے تک دنیا کے اندر کڑا رہا، 6 مہینے تک اس کے اثرات۔ چونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا، اس لیے اس پانی کے آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کشتی بنا دیجیے۔ اس لیے جب کشتی بنا رہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، نوح عجیب پاگل بندہ ہو، پانی ہے نہیں تم کشتیاں بنا رہے ہو، کشتی میں کہاں آپ چلیں گے؟ ان کو کیا خبر کہ اللہ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کیا ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نوح اپنے ساتھ ان لوگوں کو آپ ڈال دیجئے جنہوں نے ایمان لایا ہوا ہے، 80-82 کے قریب، زیادہ سے زیادہ یہی لوگ تھے، اور اپنے ساتھ یہ جو پرندے ہیں جاندار میں سے ایک جوڑا آپ اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ ڈال دیجئے۔ اس لیے جب طوفان آیا سارے لوگ طوفان میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا وہ بھی اس میں غرق ہو گیا، بیوی کافرہ تھی وہ بھی غرق ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے سام، دوسرا کا نام ہے حام، اور تیسرا ہے یافس۔ یہ 3 بچے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں محفوظ بچ گئے تھے، اور جو ایمان والے تھے وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ لیکن اس عذاب کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ نے کسی سے آگے نسل نہیں چلا دی، نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے اللہ نے یہ نسل چلائی ہے۔ ایک سام ہے جس سے اللہ پاک نے مشرق وسطیٰ میں جو عرب کے قبائل آباد ہے، اور یہ پاکستان ہندوستان یہ جو علاقہ ہے، یہ سارے جو انسانی نسل ہے یہ سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر یہ جو حبشی لوگ ہیں اور افریقہ کی جتنی آبادی ہے تو یہ افریقی لوگ یہ حام کی نسل میں سے ہے۔ پھر یہ روسی لوگ اور یورپی ممالک کے جتنے لوگ ہیں یہ ساری انسانیت یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام انسانیت کے دوسرے ابو ہیں۔ پہلے ابو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد انسان جو ہے طوفان کے اندر سارے ختم کیے گئے، صرف اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی ان 3 بچوں سے یہ سارے انسانی، اس لیے آج دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جا رہے ہیں ان کی جو اگر حسب اور نسب کا اعتبار کیا جائے تو یہ سب نوح علیہ السلام کے ان 3 بچوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اے نوح ہم آپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے آپ جا کے اپنی قوم کو ڈرا دیجئے پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب ہماری طرف سے آ جائے۔ اس لیے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم انی لکم نذیر، میں تمہارے واسطے ڈرانے والا، ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہوں، مبین واضح طور پر میں کھلم کھلا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں کھلی ہوئی باتیں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ان اعبدوا اللہ، میں تمہیں کھلم کھلا یہ دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جتنے تم لوگوں نے اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں، تم نے جہاں جہاں سے ہونے کا یقین رکھا ہے ان سارے کے سارے غیر سے اپنے یقین کو ہٹا دیجئے، کرنے والے ایک اللہ ہے، اس لیے فرمایا ایک اللہ کو معبود بنا رکھیے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا سب کی عبادت ختم کر لے، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کیجئے، کیونکہ اگر اللہ چاہے تمہیں عذاب مبتلا کر لے اللہ کے سوا تمہارے لیے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی نافرمانی سے بچو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کر لو۔ اللہ نے ہر امت کے لیے کامیابی کا معیار پیغمبر کی اطاعت، اس لیے نوح علیہ السلام کی شریعت، نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کامیابی کا معیار، تو فرمایا میری اطاعت کر لو۔ اللہ کی اطاعت وہ پیغمبر کی اطاعت میں ہوتی ہے، اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا جاتا ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یاد رکھو تم اللہ کی عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس کا اثر یہ ہوگا اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کر ڈالیں گے۔ اب بعض گناہ کا ذکر کیا ہوا، یہاں پر من کا ذکر آیا ہے، من ذنوبکم،
تو یور سم ایولز، اللہ پاک تمہارے بعض گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیں گے۔ تو یہ تبعیض کے لیے من آتا ہے۔ مراد یہ ہے جو اللہ کے حق میں تم سے کمی ہو چکی ہے وہ تو اللہ تمہیں معاف کروا دیں گے، لیکن مخلوق کے حق میں تم نے جو کمی کی ہے وہ مخلوق کو پورا کراؤ گے، یعنی حقوق اللہ تو اللہ معاف کروا گا لیکن حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر بندہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، اس نے حقوق اللہ کو بھی ضائع کیا ہے، حقوق العباد کو بھی ضائع کیا ہے، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی راہ راست پر آیا، تو راہ راست پر آنے کے بعد جیسے اللہ کے حقوق کو بجا لانے، نماز قضا کی تو قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دے، روزے ضائع کی تو روزے قضا رکھنا شروع کر دے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا کر لے، حج ادا نہیں کیا تو حج ادا کر لے۔ لیکن اگر مخلوق کے حقوق میں کچھ ضائع کیے ہوئے ہیں، کسی کا پیسہ ضائع کیا ہوا ہے، کسی کی زمین دبا کے رکھی ہوئی ہے، جا کے ہر ایک کو اپنا حق حوالہ کر لے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں مؤخر کر ڈالیں گے، تمہیں اللہ مہلت دیں گے اپنے مقررہ وقت تک۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، لیکن اللہ کا مقررہ وقت جب آپ پہنچے گا، لا یؤخر، پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ پا رہے ہو، میری بات کو سمجھتے ہو تو میری بات مان کے اللہ کی عبادت اور میری اطاعت کے اندر آ جاؤ، تمہیں یہ صلی اللہ عطا فرمائیں گے۔ آگے نوح علیہ السلام کی کارگزاری انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے زندگی کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ کہ آپ ڈرا دیجئے اپنی قوم کو پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے واسطے واضح ڈرانے والا ہوں، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تمہیں واضح اعلان کرتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہا کرو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہا کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کر لو، یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر ڈالے گا تمہارے لیے تمہارے بعض گناہوں کو، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ وقت تک۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، یقیناً جب اللہ کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ پا رہے ہو۔ صدق اللہ۔